بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز فجر کے بعد یہ تسبیح جو پڑھتا ہے ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کا ہر جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے اور اللہ اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب بنتی ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گی وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسا کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار اور ہیں۔ تو یہاں ذکر نصیحت کے معنی ہے۔ ایک جگہ فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، مفہوم مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور باکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے صبح و شام کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا، سبحان اللہ، کیا عجب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لے گا۔ تو یہ حدیث شریف ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے، وَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ خواجہ معید الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے ہیں؟ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجد الافسانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہے ان کو لوگ بھولے نہیں۔ اللہ جل شان نہ ان کو
یاد کر رکھواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے اور اس ہر طرح کے خیر کے خزانہ ہے۔ اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو۔ یہ جنت کے درخت میں ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے۔ اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوگا، اچھے اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ مثلا ایک شخص وہ ہے، وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی، تو بیٹھے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ، وہی پانی پینا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئی۔ اسی لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہی جیت ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ نے اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں۔ اپنے گناہ معاف کروانے ہیں تو استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے طرف متوجہ کرانا ہے تو درود پاک پڑھیں، اللہ جل شان کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کرانا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر بھی تو کیجئے۔ قدر کرنے سے کام بنتا ہے۔ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں میں اس وقت کر رہی ہوں یہ معلومات کی حد تک ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں، تو وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر کیوں یاد نہیں رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ ناشکری کے کلمات کیوں نکلتے ہیں؟ موقع پر انسان سے لا یعنی گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ وقت پر انسان کو ذکر کیوں یاد نہیں آتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دل بیمار ہے، بیمار دل میں خدا کہاں آتا ہے؟ اسی لیے انسان کو ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام ہو جائے، اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے، پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کی ہے، ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ ناظرین، ہم سب کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے دل میں وہ سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس بندے کو اللہ اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے آتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بے شمار اور بے پناہ فائدے ہیں، وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے جسے اللہ آپ سے زیادہ
یاد کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی یاد میں رکھتے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو خاص اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے اپنی محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی خاص محبت میں گم کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ اپنے بندوں کی حالت سے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب بندے اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، اور جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے یاد سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ سے اپنی محبت میں غرق کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈالتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ اپنے پیارے بندے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح کو آپ نے نماز سے فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: هو الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر حسبنا اللہ معاشن رکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا پاک ہے۔ اللہ پاک ان چیزوں سے جنہیں اس کا شریک بنائے۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھی تھی۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کا کرم حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ ناظرین، تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر حسبنا اللہ معاشن رکون۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس تسبیح کا ورد کریں۔ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں، جائیں نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تو آپ سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔